کہ سعید نام کے ایک بالکل نوجوان نوخیز بچے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حاضر خدمت ہوئے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بھئی ابھی تو نابالغ بچہ ہے، تو ہم تیری حفاظت کریں گے یا دشمن سے لڑیں گے، تجھے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں ابھی بچہ ہوں، میں سمجھدار ہوں، لیکن میں تیر چلانا جانتا ہوں، میں بہت اچھا تیر انداز ہوں۔ جب کوئی دشمن ہماری فوج کا رخ کرے گا تو میں تیروں سے اس کا سینہ چھلنی کر دوں گا، اور آپ دیکھیں گے کہ میں بچہ ہو کر ان کے بڑے بڑے سورماؤں کا خاتمہ کر کے رکھ دوں گا۔ انہوں نے جب اس طرح کی پرجوش گفتگو کی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو پھر تمہیں تیر چلانے آتے ہیں تو ہم تمہیں لے جاتے ہیں۔ ان کو دیکھا تو ایک اور بچہ سامنے آ گیا، رافع اس بچے کا نام ہے۔ اس نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اجازت مانگی تھی، حضور نے اس کو بھی واپس کر دیا تھا کہ نہیں تم ابھی بچے ہو، جہاد تو بالغ مردوں پر فرض ہوتا ہے، تم تو ابھی بالغ نہیں ہوئے، ابھی بچے ہو، لہذا چلے جاؤ۔ تو وہ مایوس ہو کر رافع جا رہے تھے، جب دیکھا کہ سعید کو اجازت مل گئی ہے تو وہ بھی بچہ ہے، تو مجھے کیوں نہیں اجازت مل سکتی، تو واپس آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعید کو آپ نے اجازت دے دی ہے اور مجھے بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بھائی وہ تیر اچھا چلا لیتا ہے، تیر انداز ہے، بہت بڑا ماہر ہے تیر کا، ہے تو بچہ لیکن تیر اندازی کا ماہر ہے۔ تو رافع نے عرض کیا حضور میری اس سے ذرا کشتی کرا کے دیکھ لیں، پھر میرا بھی فن آپ دیکھ لیں، میں بھی دشمن سے لڑ پڑ سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا تم بھی لڑ سکتے ہو، کہا جی میری کشتی کرا لیں۔ اب سعید اور رافع یہ دو بچے ہیں، ہاں یہ بچے ہیں، ابھی بالغ نہیں ہوئے، یہ بچے ہیں دونوں۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو بھائی کشتی کرو۔ تو رافع نے پلک جھپکتے میں سعید کو چت لٹا دیا۔ حضور مسکرائے، فرمایا چلو تمہیں بھی اجازت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، یہ پیر کرم شاہ صاحب اس پر تجزیہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جب قوم کے نوعمر بچوں میں شوق شہادت کا یہ عالم تھا تو کیسر و کسریٰ کے تاج و تخت ان کے قدموں کو چومتے رہے، اور جب یہ جذبہ سرد ہو گیا تو زمانہ بدل گیا اور دشمن ہم پر غالب آ گیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ جملہ دے کر یہ دو بچوں کا، یہ ابھی چھوٹے بچے ہیں، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، لیکن ان کا جذبہ جہاد اتنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ جو بچہ آنکھ کھولتا ہے، ہر گھر میں مدینہ پاک میں صرف خالی یہ نہیں کہ عشق مصطفیٰ میں آنسو بہائے جاتے ہیں، نبی کی محبت میں رویا جاتا ہے، نبی کی محبت میں سارا دن تسبیح لے کے درود پڑھا جاتا ہے، نبی کی محبت میں جو نوافل پڑھے جاتے ہیں، نبی علیہ السلام سے اظہار محبت کے لیے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں ہوتا، محبت مصطفیٰ میں یہ بھی ہوتا ہے جو مصطفیٰ کو گالی دیتا ہے اس کے سینے سے اس کی زبان بھی کھینچ لی جاتی ہے۔ بچے دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خلاف کوئی بات کرے اور پھر وہ زندہ چلا جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح سے ان بچوں کو پیدائش میں، آپ کہیں کہ ماں کے دودھ میں، اس سے بھی نیچے چلے جائیں، آپ کہیں کہ پیدائش کے بعد ان بچوں کو گھٹی میں عشق مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے لیے جان قربان کرنے کا جذبہ پلایا جاتا تھا۔ تو یہ وہ ماحول تھا جس میں مدینہ شریف کے بچے پروان چڑھے ہیں۔ رسول رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح کے اپنے ان جان نثار صحابہ کرام کو لے کر جب احد کے دامن میں جلوہ نما ہوتے ہیں، یہاں مجاہدین کو جہاد کی شاہ دینے کے لیے اور ان کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے، کیونکہ یہاں بدر والی صورتحال ہے تعداد کے لحاظ سے، بدر میں 313 تھے اور دشمن 1000 ہے، یہاں حضور کے غلام 700 ہیں اور مکہ کا لشکر 3000 پر مشتمل ہے۔
یہاں بھی 3-4 گنا تعداد زیادہ ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ان 700 اللہ کے شیروں کو جو اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ نبوت کے تحفظ کے لیے جو آئے ہوئے تھے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی حوصلہ افزائی کے لیے حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ پہلے ہی اللہ کے شیر تھے، لیکن اس خطبے میں نے ان کے اندر ایک بجلی سی پیدا کر دی ہے۔ اب صورتحال خطبے کے بعد یہ ہو گئی ہے، یہ 700 ہیں، دشمن 3000 ہے، لیکن ان 700 میں ہر بندہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خطبہ سننے کے بعد اتنا بڑا شیر بن گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اکیلا ہی 3000 سے لڑ جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، آج تو اجر و ثواب کے مقام پر کھڑے ہو۔ جس نے اپنے اس مقام کو یاد رکھا اور پھر اس نے اپنے نفس کو صبر، یقین، جہد مسلسل اور خوش دلی کا خوگر بنایا، کیونکہ دشمن سے جہاد کرنا بہت مشکل کام ہے۔ کم لوگ ہیں جو اس صبر آزما مرحلہ میں ثابت قدم رہتے ہیں، بجز ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ سیدھے راستہ پر پختہ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اسی کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کا فرما بردار ہوتا ہے، اور بے شک شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کا نام فرمان ہوتا ہے۔ آج اپنے اعمال کی ابتدا جہاد پر صبر سے کرو اور طلب کرو صبر سے فتح کا وہ انعام جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ فرمایا۔ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا اس کی پابندی لازم جانو، کیونکہ میں تمہاری ہدایت یابی پر بہت حریص ہوں۔ باہمی اختلاف، جھگڑا اور بزدلی عجز اور کمزوری کی علامتیں ہوتی ہیں۔ یہ ان چیزوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا اور اس پر کسی کو فتح اور کامیابی سے نہیں نوازتا۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، آج دشمن ہم سے 3-4 گنا زیادہ ہے، لیکن اللہ کے بندو تم غالب اسی وقت رہو گے جب صبر اور استقامت اور ہمت اور حوصلے کا دامن تھام کے رکھو گے۔ تم یہ نہ دیکھو کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، دشمن کے پاس اسلحہ بہت زیادہ ہے، بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں تم اللہ تعالیٰ پر توکل رکھو، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ جتنے اسباب تمہارے پاس ہیں وہ اسباب بروئے کار لاؤ، نتیجہ رب پر چھوڑ دو۔ جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی انہیں مایوس نہیں فرماتا ہے۔ اب اس صورتحال میں جبکہ ہماری تعداد یعنی صحابہ کرام کی، مسلمانوں کی تعداد 700 ہے، دشمن 3000 ہے، اور وہ سر سے پاؤں تک اسلحہ سے لیس ہے اور لوہے کے لباس میں وہ بند ہیں۔ ایسی صورتحال میں کوئی سر سے ننگے ہیں، کوئی پاؤں سے ننگے ہیں، کوئی گلے سے ننگے ہیں، یہ لوگ مصطفیٰ کریم نے لوہے کے ہاتھیوں کے سامنے لا کر کھڑے کر دیے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے سر پر دستار نہیں ہے، ٹوپی نہیں ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، اور کئی ایسے ہیں کہ گلے میں قمیض تک نہیں ہے، گلے سے ننگے ہیں، لیکن یہ کھڑے کہاں ہیں؟ ان کی تعداد کتنی ہے؟ چند سو۔ کھڑے کن کے سامنے؟ 3000 کے سامنے۔ ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، کھڑے کن کے سامنے؟ جو سر سے پاؤں تک اسلحے سے لیس ہیں اور لوہے کے لباسوں میں بند ہیں، جن کی صرف آنکھیں اور ہاتھ نظر آتے ہیں، ہاتھوں میں بھی ڈھالیں پکڑی ہوئی ہیں، وہ بھی محفوظ ہیں۔ یہ ان کے سامنے جو کھڑے ہوئے ہیں، ننگے سر، ننگے پاؤں، ننگے بدن یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ آ کے کھڑے کیوں ہو گئے ہیں؟ یہ کھڑے اس لیے ہو گئے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن شریف ان لوگوں کا تعارف کراتا ہے کہ یہ کون تھے۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. یہ وہ لوگ ہیں تو لوگ کہتے ہیں وہ بڑا لشکر تمہارے خلاف آ گیا ہے، بڑا جتھا آ گیا ہے، بڑی فوج آ گئی ہے، ان کے پاس اسلحہ بڑا ہے، فخشو ہم ڈر جاؤ، واپس چلے جاؤ. جب لوگ انہیں ڈراتے ہیں کہ مکے کا لشکر بہت بڑی تعداد میں ہے، ان کے پاس اسلحہ بڑا ہے، وہ جنگجو بڑے ہیں، وہ لوہے میں لدے ہوئے ہیں، لہذا فخشو ہم ان سے ڈر جاؤ. تو یہ مومن کیا کہتے ہیں؟ فزادہم ایمانا. دشمن کی تعداد کو دیکھ کر، ان کے اسلحے کو دیکھ کر ان کے سینے اور چوڑے ہو جاتے ہیں. قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم دشمن کی تعداد اور اس کے اسلحے کو نہیں دیکھتے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس حالت میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں تو جیسے بدر میں خالق کائنات نے 5000 فوج نازل کر دی تھی، ہمارا رب آج بھی ہمارے لیے فوج نازل فرما دے گا. ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر کے آن کھڑے ہوئے ہیں. چنانچہ خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے ان غلاموں کے سینوں، اپنے محبوب کے ان غلاموں کے سینوں کو اتنا طاقتور کر دیا. میں اس کی ایک دو جھلکی صرف آپ کو دکھا سکتا ہوں، ساری تفصیل میں نہیں جا سکتا. ایک ابو عامر راہب ہے مدینہ شریف کا، مذہبی یہودی عالم ہے، مذہبی رہنما ہے. یہ نبی کریم علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے لوگوں کو بتاتا ہے کہ اللہ کے آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا وقت قریب آ گیا، ان کی یہ شان ہے، ان کی یہ کتاب ہے، بڑی تعریفیں کرتا تھا یہ آخری نبی کی. اور جب میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے اب اس کو حسد ہو گیا، اب یہ دشمنی ہوگی، کیونکہ لوگ پہلے اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے، اسی کو اپنا رہبر مانتے تھے، اسی کو اپنا مذہبی رہنما مانتے تھے، اسی کو ہدیے نذرانے دیتے تھے، اسی کو غلہ دیتے تھے، اسی کو پیسے دیتے تھے، دین کے نام پر یہ لوگوں سے پیسہ بٹورتا تھا. اب یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دشمن ہو گیا اور یہ بھاگ کر مکہ میں چلا گیا اور وہاں اس نے مشرکین مکہ سے ساز باز کر لی اور تقریباً 50-60 اپنے مخصوص قسم کے بندے بھی مدینہ سے لے گیا. ان کے ساتھ آج یہ بھی اس لشکر کفار میں شامل ہے. اس نے بڑا ان کو بتایا ابو سفیان کو اور لشکر مکہ کو کہ جب میں سامنے جاؤں گا تو وہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ سارے چھوڑ جائیں گے ان مسلمانوں کو، اور مجھے دیکھیں گے تو میرے ساتھ آ جائیں گے. وہ میرے بڑے پرانے مرید ہیں اور میرے چاہنے والے ہیں، میرے ماننے والے ہیں. بس میں ایک مرتبہ سامنے ہو گیا تو مسلمانوں کا سارا نظام خراب ہو جائے گا، مجھے میدان جنگ میں لے چلو. تو جب یہ آیا سامنے اور اس نے آ کر کہا کہ اے اوس، اے میرے قبیلے کے لوگوں، میں ابو عامر ہوں، مجھے پہچانو اور میرے ساتھ آ جاؤ. تو وہ جو نئے اس کے برادری کے لوگ مسلمان ہوئے تھے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام بنے تھے، انہوں نے جواب دیا لا انعم اللہ بکا عینا یا فاسقو. انہوں نے کہا بدماش، تجھ پر خدا کی لعنت ہو اور اللہ تجھے کبھی سکون نہ دے، ہماری آنکھوں سے دور ہو جا، تو غدار اور فاسق نکلا ہے. ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو ہمیں کہتا ہے اب ہم قیامت تک آنے والی نسل مصطفیٰ کے خون پر قربان کر چکے ہیں، تو ہماری آنکھوں سے دور ہو جا ورنہ ہم تیرے پرخچے اڑا کے رکھ دیں گے. اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اس کا دماغ غصے سے کھول گیا. اس کو بڑا ہوا تھا کہ میں مذہبی رہنما ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں ایسا ہوں ویسا ہوں، یہ مدینے والے مجھے دیکھیں گے تو فوراً نبی کو چھوڑ کر میرے پاس آج. لیکن انہوں نے آگے سے یہ کہا، انہوں نے کہا تو بدماش ہے، تو غدار ہے، تو حضور کے آنے سے پہلے تو ہمیں اسی نبی کی شانیں بتاتا تھا اور آج تو اس طرح سے کہتا ہے. اللہ اکبر. انہوں نے اس کی ایک نہیں سنی اور فوری طور پر انہوں نے اسے جواب دے دیا
اللہ اکبر۔ اس طرح مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں کا پتہ چلتا ہے کہ جب یہ اللہ کے شیر اللہ تعالیٰ کے نبی کے دین کے لیے نکلتے ہیں تو پھر یہ اپنا بیوی بچہ کاروبار تجارت بزنس ملک وطن اپنا سب کچھ مصطفیٰ کی ذات پر قربان کر کے میدان جہاد میں جلوہ گئے۔ آج مسجد اقصیٰ میں رمضان شریف میں تراویح کے دوران حضرات و خواتین پر کس طرح آگ برسائی گئی، آپ سب نے دیکھا، آپ نے اپنی آنکھوں سے میڈیا کے ذریعے دیکھا۔ لیکن مجال ہے کہ پوری امت مسلمہ میں کوئی مسلمان حکمران آگے بڑھا ہو، کسی نے کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، کسی کی ایک کی زبان نہیں جلی اور سڑی ان خبیثوں کے خلاف بات کریں تو ہمارے سننے والوں کو بھی مرچیں لگ جاتی ہیں۔ مولانا ممبر کے اوپر بیٹھ کر وزیر اعظم کو آپ نے یہ کہہ دیا، یہ کوئی ایسی مقدس گائے ہے وزیر اعظم یا ملک کسی بھی ملک کا صدر؟ مولانا کو مولانا یہ چھوڑیں، آپ کیا سیاست کرتے ہیں؟ یہ سیاست ہے یا یہ دین ہے یا دین سے غداری ہے سیاست کے نام پر؟ یہ کام تھا کرنے والا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے کیا۔ انہوں نے کوئی رشتہ داری نہیں دیکھی، کوئی برادری نہیں دیکھی۔ ہاں البتہ یہ ہوا کہ آج میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی تلوار لے کر جب میدان میں جلوہ گر ہوئے تو میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا میں یاخذہ بحقہا، یہ میری تلوار کون لے گا جو اس کا حق بھی ادا کرے؟ کون تلوار لے گا؟ تو کئی صحابہ کرام اٹھے، حضور مجھے دے دیں۔ حضور نے تلوار پیچھے کر لی، فرمایا نہیں، میں اس کو دوں گا جو اس کا حق ادا کرے گا۔ پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، حضور مجھے دے دیں۔ انہوں نے پوچھا نہیں اس کا حق ہے کیا، حضور نے پیچھے کر لی۔ 4-5 صحابہ کرام کھڑے ہوئے تو حضور نے تلوار پیچھے کر لی، فرمایا نہیں، میں تلوار اس کو دوں گا جو میری تلوار کا حق ادا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ سماک نامی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سماک ان کا نام ہے، ابو دجانہ ان کی کنیت ہے، سینہ تان کے آگے کھڑے ہو گئے، ما حقھا یا رسول اللہ، میرے آقا آپ کی تلوار کا کیا حق ہے؟ فرمایا میری تلوار کا حق یہ ہے اس سے اللہ کے دین کے اتنے دشمنوں کو مارا جائے کہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے، ٹوٹنے کے قریب ہو جائے۔ ابو دجانہ سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، کہا میں اس شرط پر اللہ کے نبی کی تلوار قبول کرتا ہوں، مجھے دے دیجیے۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ باد زندہ باد۔ پھر حضرت ابو دجانہ وہ تلوار لی اور سینہ چوڑا کیا اور تلوار کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور لہراتے ہیں اور ایسی چال چلتے ہیں کہ جسے دیکھ کر دشمن کا سینہ پھٹ جاتا ہے اور کلیجے منہ کو آتے ہیں، اور ایسی متکبرانہ چال چلتے ہیں جیسے ان کے نزدیک باقی کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ یہ ایسا چلنا ہے، ھذا مشی یکذبہ اللہ۔ ابو دجانہ جس طرح تکبر اور فخر اور غرور سے چل رہے ہیں، اللہ کو ایسے چلنا ناپسند ہے، الا فی ھذا الموطن۔ ہاں اللہ کے دین کے دشمنوں کے سامنے ابو دجانہ کا یہ تکبر عرش رب عرش اولا کو پسند ہے۔ فرمایا رب ذوالجلال کو عرش پر آج ابو دجانہ کا اس طرح سے سینہ تان کے تکبر اور فخر اور غرور کے انداز میں چلنا یہ عام حالات میں رب کو ناپسند ہے، لیکن جب اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے چلنا ہو، دشمن کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے چلنا ہو، ابو دجانہ کو 7 آسمانوں سے اوپر رب بھی دیکھ کر مسکرا رہا ہے، یہ میرا شیر جا رہا ہے۔ یہ مومن کی شان ہوتی ہے۔ یہ ہم امن کے لیے آئے ہیں، امن کے لیے اقوام متحدہ سے مذاکرات، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ کے نبی نے اس طرح سے دشمنوں سے مذاکرات کیے تھے۔ ابو دجانہ، اللہ اکبر۔ اب صحابہ کرام فرماتے ہیں، بس میں ان کی تھوڑی سی محبت کے لیے بات، ابو دجانہ وہ انہوں نے ایک خاص قسم کا کپڑا رکھا ہوا تھا جو وہ سرخ رنگ کا پٹکا تھا، جب وہ دشمن پر قہر اور بجلی بن کے گرجنا چاہتے تھے
تب وہ اپنا سرخ کپڑا نکال کے پیشانی پہ باندھ لیتے تھے، عام حالات میں نہیں باندھتے تھے۔ جب انہیں پتا ہوتا تھا کہ میں نے آج اتنے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے، تو پھر ابو دجانہ وہ سرخ پٹکا نکالتے ہیں۔ آج انہوں نے وہ نکالا، انہوں نے رکھا ہوا تھا اپنے پاس، نکالا، سر پہ باندھا اور میدان میں یہ کہتے ہوئے اترے، کوئی جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں ابو دجانہ سماک بن خرشہ ہوں، آج میری آنکھوں کے سامنے جو آئے گا وہ رب کے غضب کا شکار ہو جائے گا، میں اللہ کے دین کی حمایت کے لیے نکلا ہوں۔ چنانچہ گھمسان کا جنگ جب پڑا تو لشکر کفار کا جو سب سے بڑا علم بردار تھا، طلحہ جس کا نام تھا، مکہ کے لشکر کی بڑی قیادت تو ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی نا، لیکن جو فوج کے قانون کے مطابق جس کے پاس جھنڈا تھا پوری یہ 3000 کی فوج کا، وہ غروتا ہوا سامنے آیا حضرت ابو دجانہ کے، اس نے وار کیا، حضرت ابو دجانہ نے ڈھال پر اس کا وار روکا، اور پھر دنیا نے دیکھا ابو دجانہ نے فضا میں تلوار لہرائی، اور لہرا کر جب اس کے لوہے کے خود پر ماری تو لوہے سمیت طلحہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور 1 منٹ میں وہ تڑپ کر خدا کا دشمن جہنم رسید ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب پھر جنگ ہو رہا ہے، یہ ابو سفیان کی بیوی ہند جو بعد میں صحابیہ بن گئی، مسلمان ہو گئی، اس وقت ابو دجانہ کی تلوار کے نیچے آئی، ابو دجانہ نے تلوار پیچھے کر لی۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں میں نے بعد میں ابو دجانہ سے پوچھا، ابو دجانہ اس ہند نے تو حضور کو بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں، تم نے تلوار پیچھے کیوں کر لی؟ میں کہتا ہوں قربان جاؤں مصطفیٰ کے غلاموں پر، یار وہ کتنی تعظیم کرتے ہیں مصطفیٰ کے قانون کی۔ انہوں نے کہا اے زبیر، میرے ہاتھ میں اگر میری تلوار ہوتی تو شاید میں ہند کو قتل کر دیتا، اس وقت میرے ہاتھ میں اس کی تلوار تھی جسے دنیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میرے ہاتھ میں مصطفیٰ کی تلوار تھی، اور میرے نبی نے کبھی اپنے دستے مبارک سے کسی عورت کو، وہ جتنی بھی دشمن ہو، وہ عورت ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، اس وقت وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں تھا، تو میں اللہ کے نبی کی تلوار سے ایک بے یار و مددگار عورت کا سر نہیں کچلنا چاہتا تھا، مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی، مجھے تو مصطفیٰ کے ادب اور احترام کی پرواہ تھی یار، اس لیے میں نے اس کا سر نہیں۔ اللہ 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 اللہ، یہ ہیں غلامان مصطفیٰ، یہ ہیں دین کا تحفظ کرنے والے، یہ جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو ان کی اللہ اکبر کی صدا کا اور ایمانہ ہوتا ہے۔ جی اللہ اکبر۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ آج اپنی ان واقعات کو یاد کریں نا، ہمارے نوجوان ان واقعات کو پڑھیں نا، ان ہیروز کو پڑھیں۔ یہاں تو کوئی ہندو ہیرو بنا کے محکمہ تعلیم والوں نے دیا ہوا ہے، کوئی خبیث ناپاک گندا خنزیر کوئی انگریز ہیرو بنا کے دیا ہوا ہے، کوئی سکھ ہیرو بنا کے دیا ہوا ہے، کوئی اسلام کا دشمن ہیرو بنا کے دیا ہوا ہے۔ تمہیں تاریخ میں یہ نظر نہیں آتا کہ ایک ایک سپاہی 3000 کے مقابلے میں سینہ تان کے کھڑا ہوا ہے؟ کیا ان ہیرو کی کہانیاں تمہیں نظر نہیں آتی ہیں؟ کیا ان کا کردار تمہیں نظر نہیں آتا ہے؟ کیا امت مسلمہ کو دینے کے لیے محکمہ تعلیم کے پاس اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں رہ گئی؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات امت مسلمہ کو یہ جذبہ عطا فرمائے جس سے مصطفیٰ کریم کی تعظیم و توقیر کی حفاظت ہو سکے۔